اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ آیت نمبر 34 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، وَإِذْ عربی زبان میں جب یہ وَإِذْ آتا ہے تو گویا کہ اس سے پہلے محذوف ہوتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب قلنا ہم نے کہا. کوئی خاص واقعہ ہو، اللہ کسی خاص واقعے کو یاد دلانا چاہتے ہوں کہ انسان غور کریں، بہت اہم وہ واقعہ ہے، تو اس کے لیے وَإِذْ آتا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا لآدم کہ تم سب سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام. فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب نے سجدہ کیا یعنی آدم علیہ السلام کو، الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، وہ ہو گیا کافروں میں سے. میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ ابلیس یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں سے ہے، انسانوں سے ہے، کس سے ہے؟ جنوں میں سے. یہ جنوں میں سے ہے. جزاکم اللہ خیر. ابلیس جنوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں صراحت سے فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں، سورہ کہف میں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ ابلیس جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. ویسے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی صرف اور صرف اللہ کی مخلوق میں سے انسان اور جن ہی کر سکتے ہیں. فرشتے بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتے، اور دیگر تمام مخلوقات بھی، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ حشرات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، آسمان زمین وغیرہ، پہاڑ سمندر وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں. اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی سوائے انسان اور جن کے. تو اللہ فرماتے ہیں ابلیس کے بارے میں کہ وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم سے نکل گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلیس جنوں میں سے تھا تو اللہ نے کیا ابلیس کو بھی حکم دیا تھا، جنوں کو بھی، کہ وہ آدم کو سجدہ کریں؟ کہ یہ حکم فرشتوں کے لیے تھا. اگر یہ حکم فرشتوں کے لیے تھا تو پھر ابلیس اس حکم کا پابند کیسے ہوا، اس حکم کا مخاطب کیسے ہوا؟ جی عامر صاحب. شیخ محترم دیکھیے، وہاں پر زیادہ تر جو تھے وہ فرشتے تھے اور ایک ابلیس تھا. تو عربک گرامر میں ایک رول ہے تغلیب کا، اغلبیہ کا. اس کے متحد جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو جو اقلیت ہے اس کو بھی اس حکم کا کو فالو کرنا ہے. جی. تو ایز پر رول آف اغلبیہ شیطان کو آٹومیٹکلی اس کو فالو کرنا تھا حکم کو، جو کہ اکثریت کو دیا گیا تھا. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے. ایسے ہی ہے، ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. تو حکم فرشتوں کو تھا، لیکن چونکہ وہاں فرشتے تھے سارے تو حکم فرشتوں کو تھا، لیکن وہاں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی تھا جو جنوں میں سے تھا. کسی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ تھا، اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی اللہ کو پتہ ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اللہ کے حکم سے. تو جب یہ حکم فرشتوں کو ہوا تو اس حکم کا پابند، اس حکم کا مخاطب ابلیس بھی تھا، حالانکہ وہ جن. بعض لوگوں نے کہا، یہ اسی وجہ سے یہ سوال جو میں نے آپ سے کیا کہ جب یہ حکم فرشتوں کو تھا تو ابلیس، اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں ابلیس نے نہیں کیا؟ بعض لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ اصل میں وہ فرشتوں کی ایک قسم کا نام جن تھا، تو یہ فرشتوں کی ایک قسم میں سے تھا، یہ بھی فرشتہ تھا. لیکن یہ بات صحیح نہیں، یہ تکلف ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جی فرشتوں کو یہ حکم تھا اور جن بھی وہ فرشتوں کی ایک قسم کا نام تھا، تو فرشتوں کی ایک قسم جن میں سے ابلیس تھا. نہیں، اگر یہ فرشتوں میں سے تھا تو فرشتے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے. تو یہ حکم
فرشتوں کے لیے تھا، ابلیس جنوں میں سے تھا، جیسے قرآن میں صراحت ہے، تو بھی یہ حکم ابلیس کے لیے کیوں ہوا؟ وہ جو اغلبیت کا قانون ہے اس کی وجہ سے۔ یہ ایسے کہ جیسے کہ ایک انسان، اس کے گھر میں اس کے بچے ہوں، تو ساتھ کوئی اس کا بھتیجا آ جائے، کوئی بھانجا آ جائے، تو وہ سب کو یہ سب میرے بچے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو کوئی حکم دے تو میرے بچوں آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو اس حکم میں وہ بھانجا بھتیجا بھی ساتھ شامل ہو جائے گا اغلبیت کی وجہ سے۔ تو یہ بات واضح رہے کہ ابلیس یہ جنوں میں سے تھا، اور یہ حکم فرشتوں کو تھا، اور فرشتوں کا یہ حکم اغلبیت کے قانون سے ابلیس کے لیے بھی تھا۔ اسی لیے جب ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو متون کیا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، حالانکہ یہ حکم تجھے بھی تھا۔ یہ بات قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں یہ بات کہاں موجود ہے؟ قرآن میں یہ بات یہاں موجود ہے، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ اس سے پچھلی آیت دیکھ لیں، آیت نمبر 11۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ البتہ تھا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا ابلیس سے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا کہ تجھے کس نے روکا کہ تو سجدہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر آدم کو، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آگے سے ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے یہ نہیں کہا نہیں یہ حکم تو میرے لیے تھا نہیں، یہ حکم تو فرشتوں کے لیے تھا، میں تو فرشتہ نہیں ہوں، میں تو جنوں میں سے ہوں۔ ابلیس نے کہا نہیں، میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کیچڑ والی مٹی سے، گیلی مٹی سے، طین کہتے ہیں کیچڑ والی مٹی کو۔ جن آگ سے پیدا ہوئے ہیں، انسان طین سے، مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، فرشتے آگ سے، نار سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی صریح ہے اپنے مفہوم میں کہ یہ حکم فرشتوں کے لیے تھا۔ جب فرشتوں کے لیے تھا تو فرشتوں کے ساتھ یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا، کیونکہ جب اللہ نے کہا کہ اے ابلیس جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا سورہ اعراف میں، تو ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں تو جن ہوں، مجھے تو یہ حکم تھا ہی نہیں۔ واضح ہے بات؟ تو یہ حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کے لیے بھی تھا، اغلبیت کے قانون سے۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، یہ حکم اسے بھی مشتمل تھا۔ لہذا جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ کہنے لگا کہ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا یہ حکم مجھے نہیں تھا، بلکہ اس نے کہا کہ اس نے پھر دلیلیں دی کہ میں نے اس لیے نہیں کیا، یعنی اللہ کے حکم کے بالمقابل اس نے عقلی دلیلیں پیش کی، اس نے قیاس کیا، آگے پیچھے کے دلائل دیتا رہا۔ جب کوئی شخص اللہ رسول کے حکم کو نہ ماننا چاہے اور وہ صریح کتاب و سنت کی نصوص کے جواب میں عقل کو استعمال کرے، رائے کو استعمال کرے، تو اللہ معاف کرے یہ ابلیس کا طریقہ کار ہے۔ قیاس اور رائے، انسان کو اس کو استعمال کرنا چاہیے دین کو سمجھنے میں، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے اسے استعمال کرنا چاہیے، دین سے جان چھڑانے کے لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قیاس کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے عقل اور رائے کو استعمال کرنے کا حکم دیا، غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، آدم کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا کن ہو جا، تو وہ ہو گیا تھا۔ یعنی اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بس اب ان کے اندر الوہیت آ گئی ہے، وہ ناسوت کے اندر لاہوت بھی آ گیا ہے اور اب وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو انسانیت سے نکال کر
اس کے اندر الوہیت پیدا کرنی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، تو سیدنا آدم علیہ السلام کو بڑا اللہ ہونا چاہیے تھا، بڑا رب ہونا چاہیے تھا، وہ تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، سورہ آل عمران میں شروع کی 83 آیات وہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرے اور بحث و مباحثہ کے لیے نازل ہوئی تھی۔ بنی نجران کے عیسائی، ان کا وفد آیا تھا، تو اس وفد کے ضمن میں یہ آیات اتری تھی۔ ان آیات کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اللہ نے قیاس کیا، اور قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کا، اپنے رائے استعمال کرنے کا حکم ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ عبرت قیاس کو کہتے ہیں کہ دوسری قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، تو اس جیسے حالات اگر تم میں آ جائیں، تم بھی دوسری قوموں کی طرح اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو تمہیں تمہاری طاقت، تمہارا مال و دولت، تمہارا اقتدار تمہیں اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ پچھلی قوموں کے حالت سے عبرت حاصل کرو، اپنے آپ کو پچھلی قوموں پر قیاس کرو۔ اعتبار قیاس کو کہتے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی رائے کو استعمال کرنا، عقل کو استعمال کرنا، قیاس کرنا غلط نہیں ہے، صحیح ہے اگر یہ دین کو سمجھنے کے لیے ہو۔ اللہ نے جگہ جگہ عقل استعمال کرنے کا حکم دیا دین کو سمجھنے کے لیے۔ عقل استعمال کرنے کا اس لیے حکم نہیں دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کو کس عقل کے ذریعے رد کرنا شروع کر دیں۔ یہ حکم تو میری عقل میں نہیں سماتا، میں نہیں مانتا۔ بھئی اگر آپ نے نہیں ماننا تو سب سے پہلے تو روح کا انکار کریں۔ آپ کو قیامت تک روح کے بارے میں سمجھ نہیں آ سکتی تو انکار کر دیں۔ آپ مان لیں کہ آپ ناقص ہیں۔ جب آپ ناقص ہیں تو بہت سی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ جو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی تو اللہ رب العالمین کی بات مان لیں، اس میں اللہ رب العالمین کامل ہیں، اللہ کی باتیں بھی کامل ہیں۔ اپنی عقل کو استعمال کریں دین کو سمجھنے کے لیے، عقل اور رائے کو استعمال کریں، اللہ رسول کے احکامات کو رد کرنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال نہ کریں، جو شیطان نے کیا۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو کہنے لگا میں کیوں سجدہ کروں، میں تو دیکھیں کتنی عجیب اس نے منطق پیش کی۔ اس کی منطق ایسی ہے، اس منطق کے اندر اس کا رد موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں۔ انانیت کی بات کی، تکبر کی بات کی، اور یہ جو اس نے دلیل پیش کی، یہ دلیل اتنی یعنی فضول دلیل ہے کہ اس دلیل کے اندر اس کا رد موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میں اس سے اس لیے بہتر ہوں کہ اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ کیسے اس دلیل کے اندر اس کا رد موجود ہے؟ یہ شیخ دیکھیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کیا شیطان کو بھی اس کو آگ سے بنایا تھا اور انسان کو مٹی سے بنایا تھا۔ جی تو مطلب بنانے والی کہہ رہے کہ ہستی تو صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ وہ خود ہی کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بنایا تھا آگ سے اور آپ نے اس کو بنایا مٹی سے۔ بالکل صحیح، بالکل یہی جواب ہے کہ دیکھیے اگر تو شیطان کہتا ہے نا کہ میں انسان سے اس لیے بہتر ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو آگ سے پیدا کیا ہے، میں اپنا خالق میں خود ہوں اور میں نے اپنے آپ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، تب یہ اس کی دلیل بنتی ہے کسی حد تک۔ لیکن آپ دیکھیے کتنی عجیب منطق ہے اس کی۔ وہ کہتا ہے میں انسان سے اس لیے بہتر ہوں کہ اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہی آدم کو پیدا کیا مٹی سے اور اللہ نے ہی ابلیس کو پیدا کیا جن کو آگ سے، تو جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو یہ سوال بے معنی ہو جاتا ہے کہ کون بہتر ہے اور کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کیونکہ حکم دینے والا بھی تو اللہ ہے۔ جب اللہ حکم دے رہا ہے، وہ اللہ جس نے جنوں کو آگ سے بنایا اور جس نے انسانوں کو مٹی سے بنایا، اگر وہی اللہ حکم دے رہا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو جب خالق جس نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، جس نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، وہی جنوں کو کہہ رہا ہے کہ انسان کو سجدہ کرو، تو ابلیس کی آگے سے ساری منطق جو ہے بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تکبر کیا ابلیس نے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اس آیت کریمہ سے تکبر کا معنی سمجھ میں آیا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کیا چیز ہے؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ شیخ محترم، تکبر یہ ہے کہ جس میں آپ لے لینا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اللہ کے حکم سے، یعنی کہ اللہ کے حکم کو آپ خود سے اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھ لیں۔ دیکھیے اگر آسان الفاظ میں تکبر کی تعریف کریں تو
اللہ کے حکم کے انکار کو تکبر کہتے ہیں۔ دیکھیے ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ تکبر کیا تھا؟ ابا، اس کا انکار، یعنی اللہ کے حکم کا انکار، یہ تکبر ہے۔ سب سے بڑا تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول ایک صحابی نے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس اچھا ہو، میں چاہتا ہوں کہ میری جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ چیز تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ کوئی انسان اگر خوبصورت لگنا چاہتا ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہ اچھے جوتے پہنتا ہے، یہ تکبر کیسے ہے؟ اللہ تو خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تکبر کیا ہے؟ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں کہ بندہ اچھا لگنے کی کوشش کرے، یہ تکبر نہیں ہے۔ کوئی بندہ خوبصورت لباس پہنے، یہ تکبر نہیں ہے۔ کوئی بندہ خوبصورت جوتا پہنے، تکبر نہیں ہے۔ اسی کی روشنی میں کوئی بندہ اچھی گاڑی میں بیٹھ جائے، اچھے گھر میں رہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اچھی چیزیں استعمال کرے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر میں دو چیزیں ہیں، ایک حق کا انکار اور ایک لوگوں کو حقیر جاننا۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم نے غمط الناس کو تکبر سمجھا ہوا ہے، وہ تکبر کی ایک سیکنڈری صورت ہے، ایک وہ دوسرے درجے کا تکبر ہے۔ اصل تکبر، بڑا تکبر حق کا انکار، یعنی تکبر تب ہے جب آپ اچھا لباس پہنیں اور اچھا لباس پہننے کی وجہ سے آپ اکڑ کے چلنا شروع کر دیں کہ میرے اندر سرخاب کے پر لگ گئے ہیں، دوسرے تو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ تکبر ہے۔ اچھا جوتا پہنے تو آپ زمین پہ پاؤں مار مار کر چلیں، میں نے اچھا جوتا پہنا ہے، میرا جوتا تو اتنا قیمتی ہے، اتنے ہزار کا ہے، اور آپ عام لوگوں کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ اچھی گاڑی میں آپ بیٹھیں تو آپ کا سر اللہ کی شکر مندی کے احسان سے جھک نہ رہا ہو، بلکہ آپ کے گردن میں سریا آ جائے، اور آپ لوگوں کی سواریوں کو، پیدل چلنے والوں کو، بائک پر، سائیکل پر اور چھوٹی گاڑی پر سوار لوگوں کو آپ ہلکا سمجھنا شروع کر دیں، یہ تکبر ہے۔ لیکن یہ تکبر کی ثانوی صورت ہے، ایک سیکنڈری صورت ہے، یہ 2 نمبر تکبر ہے۔ 1 نمبر تکبر کیا ہے؟ جو بڑا تکبر ہے وہ ہے حق کا انکار۔ دل کے اندر اگر لوگوں کی حقارت آ گئی، یہ تکبر ہے۔ اور بڑا تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار۔ حق کا انکار تکبر ہے بڑا، یعنی ایک انسان کے اندر اتنی انانیت آ جائے، اتنی بلندی، اتنی نخوت آ جائے، اس کے دماغ کے اندر اتنا تکبر آ جائے کہ وہ لوگ تو چھوڑیں، اللہ کی مخلوق تو چھوڑیں، اللہ اور اللہ کے احکامات کو وہ ہلکا سمجھنا شروع کر دے۔ اللہ کے احکامات کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو وہ کہے کہ یہ تعلیمات میرے لیے نہیں، کہ میں ان تعلیمات سے ماوراء ہوں، میں ان تعلیمات سے اوپر ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے احکامات میرے لیے کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کے لیے ہیں، داڑھی رکھو، فلاں اللہ رسول کے حکم پر عمل کرو، فلاں نماز پڑھو، فلاں دین کے احکامات پر عمل کرو، یہ تو لوگوں کے لیے حکم ہے۔ میں تو ان احکامات سے بالا تر ہوں، یعنی میں اتنا لوگوں سے بلند ہوں کہ میرے سامنے لوگ کیا بیچتے ہیں، میرے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی کیا حیثیت ہے۔ یہ ہے بڑا تکبر، حق کا انکار، اور دوسرا تکبر ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ نے بتایا تکبر کیا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 22۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ انکار کا نام ہے۔ اصل تکبر انکار ہے، اللہ رسول کے احکامات کا انکار۔ فلاں حکم میں نہیں مانتا، فلاں حکم میں مانتا ہوں، فلاں حکم آسان ہے وہ میں مانتا ہوں، فلاں حکم مشکل ہے میں نہیں مانتا، فلاں حکم دل کو لگتا ہے میں مانتا ہوں، فلاں حکم دل کو لگتا نہیں ہے میں نہیں مانتا۔ بھئی آپ نے تو اپنے آپ کو رب بنا لیا ہے، اپنے آپ کو الہ بنا لیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تکبر اگر سزاوار ہے تو اللہ رب العالمین کو، وہ المتکبر ہے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ تکبر کرے، بڑائی کی بات کرے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے کبریائی ہے آسمان و زمین میں۔ عظمت اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کے رضا ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ عظمت کی بات کریں، اللہ بڑائی کی بات کریں۔ ایک چھوٹا، ایک حقیر انسان جو نطفے سے پیدا ہوا ہے، یہ ایک مخلوق جو پیدا ہوئی ہے، اسے کیا حق ہے کہ وہ تکبر کرے؟
بڑا بننے کی کوشش کرے، اور بڑا بھی کس کے سامنے بنے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے۔ جو بڑا تکبر ہے اور دوسرے درجے کا تکبر ہے، لوگوں کو حقیر سمجھے، اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھے۔ بھئی انسان کو تو یہ حق بھی نہیں ہے کہ انسان کیڑے مکوڑوں کو اپنے سے حقیر سمجھے، انسان جانوروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، انسان نے خود نہیں بنایا۔ جنوں کو اگر اللہ نے آگ سے پیدا کیا، ایک الگ سوال ہے کہ جو آگ سے پیدا ہو وہ افضل ہوتا ہے اور جو مٹی سے پیدا ہو وہ مفضول ہوتا ہے، کہ مٹی والا افضل ہوتا ہے وہ بعد کا سوال ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق افضل ہے، تو اگر اللہ نے کسی کو آگ سے بنایا ہے، کسی کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اس مخلوق کا اس کے اندر کیا کمال ہوا؟ اگر مجھے اللہ نے انسان بنا دیا مجھ سے پوچھے بغیر، کسی کو اللہ نے جانور بنا دیا اس سے پوچھے بغیر، تو مجھے کیا حق پہنچتا کہ میں تکبر کروں؟ جسے اللہ نے 2 دفعہ شرمگاہ سے پیدا کیا ہے، جو 2 دفعہ شرمگاہ سے نکلا ہے، ایک دفعہ صلب پدر سے، ایک دفعہ رحم مادر سے، تو وہ اسے کیا حق ہے کہ وہ تکبر کرے؟ من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کس چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ نطفے سے اس کو پیدا کیا ہے۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کیا انسان نہیں دیکھتا کہ اللہ نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر وہ جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ نے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ہم جب مٹی بن جائیں گے، تو جب مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں زندہ کون کرے گا؟ ہمارے لیے الٹی سیدھی مثالیں پیش کرتا ہے۔ ونسی خلقہ، اپنی پیدائش کو تو بھول گیا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کہتا ہے کہ ہڈیاں جب بسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے انسان کس سے پیدا ہوا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ اس انسان کو کیا حق ہے وہ تکبر کرے؟ اللہ کی کسی مخلوق کو کیا حق ہے کہ وہ تکبر کرے؟ تو تکبر ہے اللہ کے احکامات کا انکار۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو کبھی ہلکا نہ لیجیے، کبھی یہ تقسیم نہ کیجیے کہ یہ چھوٹے احکامات ہیں، ہمیں چھوٹے احکامات کیا، ہمیں پہلے بڑے احکامات پہ عمل کریں گے پھر چھوٹے احکامات پر عمل کریں گے۔ اللہ رسول کا کوئی حکم چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ جو حکم اللہ رسول کا وہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ حکم کی اہمیت ہوتی ہے حکم دینے والے کے مطابق۔ اگر حکم دینے والا بڑا ہے تو کوئی حکم چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے فتنہ قتل سے بڑی چیز ہے، یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور اللہ کے حکم کی نافرمانی میں کتنا بڑا جرم ہوگا اگر ایک انسان تکبر کی وجہ سے، دیکھیے ایک ہے ایک انسان کے کہ میں اللہ رسول کے ہر حکم پر عمل کروں گا، باقی انسان سے بطور بشر کوتاہی ہو جائے، انسان سے جیسے کوتاہی ہو، انسان کے اے اللہ میں بندہ بشر ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ ایک انسان 100 دفعہ گناہ کرے، غلطی کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ 100 دفعہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ تکبر کر کے گناہ کرے، اللہ کے حکم کو اہمیت نہ دے، تو اللہ کو یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے۔ ایک گناہ اللہ نے پکڑ لیا ابلیس کا، پتہ نہیں کتنی نیکیاں کی تھیں، ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے دھتکار دیا ہمیشہ کے لیے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فضیلت دی ہے فرشتوں پر بھی اور جنوں پر بھی، بحیثیت مخلوق۔ فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا ہے، جنوں سے بھی سجدہ کروایا ہے۔ حکم فرشتوں کو دیا، اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا جو جنوں میں سے تھا، تو گویا کہ انسان کی فضیلت فرشتوں اور جنوں دونوں پر ثابت ہوئی اگر ایک انسان اس طور طریقے پر چلے جو طور طریقہ اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔
اگر ایک انسان اپنے مقصد زندگی کو پہچان لے تو انسان فرشتوں سے جنوں سے افضل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو بھول جائے تو انسان ذلیل سے ذلیل جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ قسمیں کھا کر فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو سب نیچوں میں سے سب سے نچلا کر دیا، سب سے ذلیل کر دیا، یعنی سب جانوروں سے بھی، حشرات سے بھی، سب سے گیا گزرا ہو جاتا ہے انسان۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ایمان والوں کے، نیک عمل کرنے والوں کے۔ انسان جب غافل ہو جاتا ہے اللہ سے اور اللہ کے احکامات سے تو انسان جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں کیونکہ یہ غافل ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور عقل نہیں کرتے۔ وہ انسان اللہ کے نزدیک جانوروں سے بدتر ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، اللہ کی جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی تعلیمات کے مطابق۔ تو انکار کیا ابلیس نے، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم سکونت اختیار کر تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ اس سے یعنی اس جنت سے، رغداً وفر، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے مسجود ملائک بنایا، ابلیس کو بھی حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام وہ پریشان رہتے تھے، مانوس نہیں تھے کسی چیز سے، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی مانوسیت کے لیے، ان کا دل لگانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انہی کی پسلی سے اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اماں حوا کو پیدا کیا۔ اللہ نے دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جنت میں جو چاہو کھاؤ، وافر جو جنت میں ہوتا ہے وہ جو چاہے کھاتا ہے، جہاں سے تم دونوں چاہو وافر کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جنت کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی پیاس نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی دھوپ نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ابھی یہ وہ اس جنت میں اللہ نے نہیں بھیجا، اس جنت میں جو اللہ نے انسان کو فوت ہونے کے بعد جنت میں بھیجنا ہے، اپنی رحمت سے انسان کے اعمال وجہ بنیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ جنت میں بھیجیں گے، اس جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ لیکن اس جنت میں چونکہ یہ بغیر کسی عمل کے تھی تو اس میں اللہ نے آزمائش کے طور پر اللہ نے ایک پابندی لگا دی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ درخت کون سا تھا واللہ عالم، اللہ نے ذکر نہیں کیا، قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ مفسرین نے کوشش کی ہے اپنی اسرائیلیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، دیگر کوئی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو گندم کا درخت تھا، فلاں درخت تھا، فلاں درخت تھا، اللہ کو پتہ ہے کون سا درخت تھا۔ بہرحال وہ ایک درخت تھا، اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو ظالم ہو جاؤ گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنت کون سی تھی جس میں سیدنا آدم اور اماں حوا کو ٹھہرایا گیا؟ کیا یہ وہی جنت ہے کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا مومنین سے مرنے کے بعد جب پل صراط سے گزریں گے تو وہ جنت اور جہنم؟ تو کیا یہ وہی جنت ہے یا یہ کوئی اور جنت تھی، کوئی دنیاوی جنت تھی، کوئی زمین کے اوپر ہی کوئی جنت تھی، کوئی باغ تھا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی زمین کے اندر کوئی باغ تھا، یہ وہ جنت نہیں ہے وہ جس کا اللہ نے مومنوں سے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جس جنت میں بھیجا گیا وہ اصل جنت تھی جس میں اللہ نے مرنے کے بعد مومنین کو
انبیاء کرام علیہ السلام کو اور مومنین کو بھیجنا ہے، اللہ ہم سب کو اہل جنت میں سے کرے۔ تو یہ وہی جنت ہے جس جنت میں اللہ نے مرنے کے بعد بھیجنا ہے، اسی جنت میں اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پہلے ہی بھیج دیا، تاکہ اللہ بتائیں کہ اللہ پہلے بتا دیں تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، تمہارے لیے یہ نعمتوں والی جنت ہے، اگر تم نیک عمل کرو گے، تم اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو گے تو یہ جنت تمہیں ملے گی۔ اگر وہ جنت وہ اخروی جنت نہیں ہے، اگر وہ کوئی دنیا کا باغ تھا تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ جنت کا شوق کیسے پیدا کرتے؟ تو یہ جنت اخروی آسمانی جنت ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو اللہ نے پھر اس جنت سے آدم علیہ السلام کو نیچے زمین پر اتار دیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جنت آسماوی جنت ہے، آسمانی جنت ہے، وہ کوئی زمین پہ کوئی جنت نہیں تھی۔ اگر زمین پہ جنت ہوتی تو پھر وہ آگے جو اللہ فرماتے ہیں کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، پھر یہ نہ ہوتا کہ نیچے اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا، تمہارے لیے اب زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور ایک وقت مقررہ کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ نے جب وہ درخت کا پھل کھا لیا، حضرت آدم نے اور اماں حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، تو اللہ نے ان کو زمین پر اتار دیا اور اللہ نے فرمایا اب زمین پر تمہارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ پہلے وہ آسمان پر تھے، وہ آسمانی جنت تھی، وہ کوئی دنیا کی جنت، کوئی دنیا کا باغ نہیں تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور اس جنت کا ذکر کیا ہے تو اس جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جس جنت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا زمین پر اتارنے سے پہلے، تو وہ اس جنت کے اللہ نے وہی صفات بیان کی ہیں جو اخروی جنت کی صفات ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابَىٰ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ، تو ہم نے کہا اے آدم إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ تیرا بھی دشمن ہے اور وَلِزَوْجِكَ، تیری بیوی کا بھی، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، اگر اس نے تمہیں جنت سے نکال دیا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اے آدم آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس جنت میں نہ تو آپ کو بھوک لگے، ولا تعرا اور آپ ننگے بھی نہ ہوں، وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، اور اس جنت میں نہ آپ کو پیاس لگے اور نہ اس میں آپ کو دھوپ لگے۔ یہ کون سی صفات ہیں اس جنت کی؟ یہ وہی صفات ہیں جو اخروی جنت کی ہیں، جو آسمانی جنت کی ہیں۔ اس جنت میں نہ بھوک لگے گی انسان کو، نہ پیاس لگے گی، نہ دھوپ لگے گی، نہ انسان ننگا ہوگا۔ تو یہ وہی صفات ہیں جس جنت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، ان کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں بھیجنے سے پہلے، یہ وہی جنت ہے جو آسمانی جنت ہے۔ یہ آسمانی جنت کی صفات ہیں۔ اس جنت سے اللہ نے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو پھر آسمانوں سے نیچے آنا پڑا۔ اور پھر بعض احادیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول دے، بہت انتظار ہو رہا ہے، تو حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، جنت نہیں کھل رہی، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے یہ جنت کا دروازہ کھول دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو حضرت آدم فرمائیں گے تم جس جنت کے کھلوانے کا مجھے کہہ رہے ہو، اس جنت سے ہی تو مجھے نکالا گیا تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ وَهَلْ أَخْرَجَ أَبَاكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم کہیں گے کہ اسی جنت سے تو مجھے میری خطا کی وجہ سے نکالا گیا، مجھے اب اللہ سے اس وقت یہ دعا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ غصے میں ہے، جاؤ ابراہیم، نوح کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ آگے آگے بھیجتے رہیں گے، آخرکار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے۔ تو بہت سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ جس جنت میں سیدنا آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو وہ جنت وہی آسمانی جنت تھی۔ یہ بعض لوگ جو حدیثوں وغیرہ کا انکار کرنے والے ہیں اور اس قسم کی نت نئی منطق پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی دنیا کی جنت تھی، کوئی دنیا کا باغ تھا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔
ہم نے کہا اے آدم رہیں آپ اور آپ کی بیوی جنت میں. جب بھی جنت کا لفظ بالعموم استعمال ہو تو اس سے مراد آسمانی جنت ہوتی ہے، کوئی دنیا کا باغ مراد نہیں ہوتا. ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو اور آپ دونوں اس میں سے وافر کھاؤ جہاں سے آپ چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس جنت سے، اس جنت سے شیطان نے پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جس میں وہ دونوں تھے، جس میں آدم اور حوا تھے علیہم السلام. ان دونوں کو شیطان نے پھسلا کر جنت سے نکال دیا، نکلوا دیا. سیدنا آدم علیہ السلام، آپ نے پڑھا ہے یہ قصہ کئی دفعہ قرآن کریم میں. کیا پتہ لگا سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکلے؟ کس وجہ سے نکلے جنت سے؟ کیوں جنت سے نکلنا پڑا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ کے حکم کی حکومت دوری کی تھی شیخ محترم. کیسے کی تھی؟ کیا کیا تھا؟ جس درخت کے پاس جانے سے روکا گیا تھا اس درخت کا پھل کھایا تھا. اس درخت کا پھل کھایا تھا. ذرا غور کیجئے، کبھی اس پہ توجہ کیجئے گا کہ اللہ کے ایک حکم، ہم کہتے ہیں جی فلاں حکم چھوٹا سا ہے، فلاں حکم چھوٹا سا ہے، اللہ کے ایک ہی حکم کی نافرمانی ہوئی ہے نا، ایک ہی حکم سے نافرمانی ہوئی تھی، چھوٹی سی بات ہوئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں جی چھوٹی سی بات. ایک درخت کا پھل ہی تو کھایا تھا، اور کیا کیا تھا؟ ایک درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے جنت سے نکال دیا، اللہ نے زمین پر اتار دیا. اتنا بڑا معاملہ ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ جنت جیسی نعمت سے سیدنا آدم علیہ السلام کو کیوں نکلنا پڑا؟ اماں حوا کو کیوں نکلنا پڑا؟ کون سا اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تھا؟ کون سی ایسی بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہو گئی تھی جس طرح ہم نے تقسیم کر رکھی ہے شیطان کے وسوسے میں آ کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ یہ جی چھوٹی سی بات تھی، یہ تو چھوٹے احکامات ہیں، بڑے بڑے احکامات کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ویسے معاف ہو جاتی ہیں. فلاں حکم تو چھوٹا سا ہے. یہ علماء، یہ مولوی لوگ چھوٹے چھوٹے احکامات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کئی لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے مسئلے پڑے رہتے ہیں جی، ان کے سوالات کیا ہوتے ہیں جی، ہم پاک نہیں ہوتے، ہمارا لباس، ہماری شلوار، ہمارے پتلون تہہ بند، ہماری جو ہے نا وہ پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں. ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشانی ہوتی ہے. فلاں احکامات تو چھوٹے چھوٹے ہیں، لوگ چاند پر پہنچ گئے ہیں، یہ ابھی تک وہ نماز کے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، یہ ابھی تک فلاں مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، یہ ابھی تک داڑھی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا اور حجاب، یہ ان چیزوں سے نہیں نکلے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا کوئی حکم، اگر آپ نے اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دینی اور یہ کہنا ہے کہ جی فلاں حکم تو چھوٹا سا ہے، نافرمانی بھی ہو گئی تو کیا ہوا، تو یہ بات ذرا غور کیجیے. سیدنا آدم علیہ السلام نے کون سی اتنی بڑی نافرمانی کر دی تھی؟ درخت کا پھل ہی تو کھایا تھا، اور کیا کیا تھا؟ اور کھایا بھی کیوں تھا؟ شیطان نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. یہ دھوکہ دیا تھا شیطان نے. اور سیدنا آدم علیہ السلام، اماں حوا، کبھی انہوں نے جھوٹ سنا نہیں تھا، وہ فطرت پر تھے، کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا. جھوٹی قسمیں، ان کو کیا اندازہ تھا کہ کوئی بندہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھا سکتا ہے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں اٹھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ درخت کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں رہو گے، کبھی جنت سے نکلو گے نہیں. کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا، فطرت پر تھے، تو بہکاوے میں آگے. تو یاد رکھیے اللہ کی نافرمانی چھوٹی نہیں ہوتی. مجھے بتائیے کہ شیطان، ابھی بات ہوئی تھی، شیطان کو اللہ نے کیوں دھتکارا؟ شیطان نے کون سے وہ بہت سارے گناہ کیے تھے؟ ہم نے تو یہی سنا ہے بڑی نیکیاں کی تھی، اتنی نیکیاں، اتنی اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ نے زمین سے اٹھا کر فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں بلا لیا تھا. اتنی عبادت کی، لیکن پھر اللہ نے دھتکارا. اس نے کتنے سو، کتنے سینکڑوں، کتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے،
ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی نا. تو دیکھیے یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ جی ابھی شادی کا موقع ہے، زندگی میں ایک ہی دفعہ شادی آتی ہے، خوب گانا بجانا کر لو، بعد میں پتہ نہیں موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب بندہ شادی کے موقع پر بھی یہ نہ کرے. بھئی ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک ہی دفعہ یہ موقع زندگی میں آیا ہے، پتہ نہیں دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، اللہ کو اس ایک موقع پر ہی راضی کر لیں، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. کسی اللہ کی نافرمانی کو ہلکا نہ سمجھیے. شیطان ایک گناہ کی وجہ سے دھتکار دیا گیا، اللہ نے اس کو دھتکار دیا قیامت تک کے لیے. سیدنا آدم علیہ السلام ایک غلطی ہوئی، ہمارے حساب سے چھوٹی سی غلطی ہوئی، اللہ نے جنت سے نکال دی. کسی غلطی کو حقیر نہ سمجھیے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا قیامت کے دن دیکھ لے گا. کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھیے اور کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھیے. لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے بشاشت کے چہرے کے ساتھ کیوں نہ ملو. اسی طرح کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھیے. کیا پتہ وہ ایک گناہ ہمیں وہ ذلت اور ہمیں ندامت کے گڑھے میں گرا دے. کسی بھی عمل کو اس لیے ہلکا نہ سمجھیے کہ جی وہ ایک ہی عمل ہے، میں پھر نیک ہو جاؤں گا. اللہ ایک عمل پہ پکڑ کر لیتے ہیں اگر وہ تکبر ہے اس کے پیچھے. تو ہاں میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، انسان سے بڑا گناہ بھی ہو جائے لیکن جب انسان کے اندر ندامت ہے، شرمندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر انسان گناہ کرتا ہے لاپرواہی کرتے ہوئے اور پرواہ نہ کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے، تو اللہ معاف کرے، اس کی بڑی کڑی سزا ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس درخت کے بارے میں اور ان دونوں کو نکال دیا اس جنت سے جس جنت میں وہ تھے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ یعنی زمین میں. بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا. اللہ نے کس کو کہا؟ اللہ نے آدم جن کے ساتھ حوا بھی تھی اور شیطان کو کہا اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا. اب شیطان جنوں کی اور انسانوں کی دشمنی ہو گئی. شیطان نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے دھتکارا ہے اپنی بارگاہ سے انسان کی وجہ سے، میں نے انسان کو سجدہ نہیں کیا تھا تو مجھے اللہ نے دھتکار دیا، میں اس انسان کی وجہ سے دھتکارا گیا ہوں، اب اس کی انسان سے ہمیشہ ہمیشہ کی دشمنی ہے. اور دیکھیے یہ بھی ایک سوچنے کا غلط انداز ہے. یعنی غلطی کوئی خود کرے اور اپنی غلطی کا الزام دوسرے پہ ڈال دے. بھئی حضرت آدم نے تو نہیں کہا تھا شیطان کو کہ تو مجھے سجدہ نہ کر، کہ حضرت آدم نے کہا تھا؟ حضرت آدم نے تو نہیں کہا تھا. شیطان نے اپنے تکبر، اپنی سرکشی کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا، اپنی منطق اس نے لڑائی، اللہ کے حکم سے انکار اس نے کیا. لیکن پھر کیا کیا؟ انکار کر کے اس نے غلطی کا وبال آدم پہ ڈال دیا. اس نے کہا کہ میں اس آدم کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں، میں اب اس آدم کو چھوڑوں گا نہیں. یہ کیا منطق ہے؟ کتنی عجیب منطق ہے، کتنی فضول بات ہے. یعنی یہ ایک شیطانی رویہ ہے کہ غلطی ہم کریں اور ہم اپنی غلطی کا الزام دوسرے کو دیں کہ فلاں کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں. بھئی ہم اپنی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو انسان گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے. وہ کہ مجھے تو فلاں نے بہکا دیا، مجھے تو شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، مجھے تو فلاں شخص نے جو ہے وہ دین سے دور کر دیا. کسی نے آپ کو نہیں کیا، آپ کو آپ کے نفس نے، آپ نے اپنے آپ کو خود بہکایا ہے. آپ کیوں شیطان کے پیچھے لگے؟ آپ کیوں کسی دوسرے کے پیچھے لگے؟ کبھی انسان کو اپنا الزام دوسرے کو نہیں دینا چاہیے، کسی شخص کو اپنا الزام دوسرے کو نہیں دینا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے بھی دشمن ہے، مراد انسان اور جن. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے یہ زمین میں ٹھکانہ ہے، عارضی ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور سامان ہے ایک وقت مقررہ کے لیے. اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جس جنت سے اتارا گیا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر، تو وہ جنت آسمانوں پر تھی، کیونکہ اللہ نے جنت سے پھر نیچے اتار دیا، آسمانوں سے نیچے اتار دیا، اور فرمایا اب اس زمین میں تم ایک محدود مدت کے لیے رہو گے، یعنی موت تک.
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، پس اللہ نے رجوع فرمایا آدم علیہ السلام پر۔ اب آدم علیہ السلام جب جیسے ہی ان کو اتارا گیا زمین پر، حضرت آدم کو، اماں حوا کو، اب ایک شیطان کا کردار ہے اس قصے میں، اور ایک سیدنا آدم اور اماں حوا کا کردار ہے۔ یہ دونوں بڑے غور طلب کردار ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس قصے کو 6-7 مقامات پر بیان کیے ہیں، اور اس قصے میں اور جتنے بھی قرآن کے قصے ہیں ہمارے لیے غور و فکر کے بہت زیادہ پہلو ہیں۔ دیکھیے، ایک رویہ ہے، ایک کام کیا شیطان نے، ایک کام کیا آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے، دونوں سے غلطی ہوئی۔ اب کس کی بڑی غلطی تھی، کس نے بڑا گناہ کیا، کس نے چھوٹا خطا ہوئی، کیا ہوا، اس بحث میں زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے یہ دیکھیں آپ، غلطی دونوں سے ہوئی، لیکن اب غلطی ہونے پر رویہ کیا ہے؟ اب یہ رویہ ہمیں بتاتا ہے کس کا رویہ شیطانی ہے، کس کا رویہ شیطان کے والا ہے، اور کس کا رویہ سیدنا آدم اور اماں حوا والا ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ کل بنی آدم خطاء، ہر ابن آدم خطا کار ہے، معصوم نہیں ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، لیکن وہ تو بھول ہونے کے بعد چین سے نہیں بیٹھے، ان کو تو ایک ہڑک لگ گئی، ان کو تو ایک آپ سمجھیے کہ اب کسی پل قرار نہیں ہے کہ اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اللہ ناراض ہو گئے ہیں، اب کس طرح اللہ راضی ہو جائیں۔ اب وہ ہر وقت رو رہے ہیں، ہر وقت اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے نبیوں والا کردار۔ یہ نہ سمجھیے کہ غلطی کرنا بہت بڑا جرم ہے، نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، اصل جرم پھر پرواہ نہ کرنا ہے، اصل جرم اس کا الزام دوسرے کو دینا ہے، اصل جرم اس غلطی پر ڈٹ جانا ہے، چاہے وہ چھوٹی غلطی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک غلطی کیوں نہ ہو۔ اصل جرم یہ ہے، اچھا اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر میں بھی اب آگے سے یہ کروں گا، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، میں پھر اب شیطان بن کے دکھاؤں گا۔ اللہ معاف کرے، یہ رویہ بہت سارے انسانوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ یہ مصیبتیں مجھ پر ہی آتی ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں ایک تڑپ لگ جائے کہ غلطی معاف کروانی ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، جو آپ نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی۔ صحابہ کرام وہ بھی معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی تھی، لیکن آپ دیکھیے حضرت مالک بن ماعز اسلمی ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، لیکن اب چین سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جی مجھ سے گناہ ہو گیا، میں ناپاک ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ دوسری طرف سے آ جاتے ہیں کہ جی میں ناپاک ہو گیا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ منہ موڑ لیتے ہیں، پتہ نہیں جس بات کے اندر بات کر رہے ہیں کیا بات ہے، وہ پھر دوسری طرف سے آتے ہیں۔ 4 دفعہ اس طرح ہوتا ہے، تو پھر آپ جب 4 دفعہ یہ بات کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بتاتے ہیں جی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں رجم کر دیا جائے، انہیں رجم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے انہوں نے رجم برداشت کر لیا، لیکن اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ جس عورت کے ساتھ زنا ہوا تھا، رجم سب سے بڑی سزا ہے، یاد رکھیے، پتھر مار مار کے مار دینا۔ اس سزا کا اس عورت کو پتہ ہے، جس عورت کے ساتھ زنا ہوا۔ مالک بن ماعز اسلمی کا قصہ اس کو بھی پتہ ہے، وہ خود آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے، مالک بن ماعز اسلمی کو آپ نے سزا دی ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا تھا، مجھے بھی پاک کیجیے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کی سزا پتھر مار مار کے مار دینا ہے، رجم کر دینا ہے، لیکن ایسی تربیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسا ایمان ہے اللہ رب العالمین پر، اللہ رب العالمین کا ایسا ڈر ہے
کہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے، اب چین نہیں آ رہا، اب سکون نہیں آ رہا، اب قرار نہیں آ رہا. یہ ہے اصل میں رویہ. اور یہ وقتی ایک بے قراری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے میری بات نہیں سن رہے، میں تو اس زنا کی وجہ سے حاملہ ہو چکی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو یہ جب بچہ پیدا ہو جائے تب میرے پاس آنا. اب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے لمبے عرصے کے بعد، ابھی تک بے قراری لگی ہے، ابھی تک ہڑک لگی ہے، اللہ مجھے پاک کر دیں، میں ناپاک ہوں، اللہ مجھے پاک کر دے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، دنیا کی ہر سزا قابل قبول ہے، لیکن اللہ کے ہاں میں یہ گناہ لے کر نہ جاؤں. بچہ پیدا ہو گیا، پھر حاضر ہو جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول اب پاک کر دیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ہم نے سزا دے دی تو اس بچے کا والی وارث کون ہوگا؟ اس بچے کو دودھ پلاؤ جب تک کہ یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے. وہ دودھ پلاتی ہیں 1 سال تک. کوئی وقتی کیفیت نہیں ہے. آج سمجھے 1 سال تقریباً حمل کا اور 1 سال تقریباً دودھ پلانے کا، 2 سال، لیکن ابھی تک وہ کیفیت وہی برقرار ہے. تو سخت ترین تکلیف، اور وہ دیکھا ہے کہ جی زنا کے مجرم کو یہ سزا ملتی ہے. پھر وہ آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتی ہیں کہ مجھے پاک کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں انہیں رجم کر دیا جائے. انہیں رجم کر دیا جاتا ہے، ان کے خون کے چھینٹے پڑتے ہیں سیدنا خالد بن ولید پر. کہ کس پر؟ وہ کراہت کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھ پر یہ خون کے چھینٹے پڑے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کراہت کا اظہار نہ کرو. اس عورت نے تو ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کو کفایت کر جائے. بعض احادیث میں ہے ایسی توبہ کی ہے اگر ٹیکس لینے والا شخص بھی یہ توبہ کرے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے. ٹیکس لینا اتنا بڑا جرم ہے. بہرحال بات دور نکل گئی. تو غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے. بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے. آگے ہے کہ اب رویہ کیا ہے غلطی کرنے والے کا. کوئی بندہ اپنی غلطی کا الزام دوسرے کو دیتا ہے، کوئی بندہ اپنی غلطی پر ڈٹ جاتا ہے، اپنی غلطی کی الٹی سیدھی توجیحات پیش کرتا ہے. یہ شیطانی رویہ ہے. اور دوسری طرف رویہ کیا ہے کہ اپنی غلطی کو معاف کرانے کے لیے بس اللہ سے دعائیں اور رونا اور اللہ کے سامنے پیشمانی. حدیث میں آتا ہے ندم و توبہ، پیشمانی ہی تو توبہ ہے. اللہ سے گناہ معاف کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. انسان اللہ سے معافی تو مانگے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.